ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ تو امام ابو بکر واسطی فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا اپنے باغیچے کے اندر، تو ایک پرندہ جو ہے وہ میرے سر کے اوپر منڈلانے لگا، تو میں نے یوں ہاتھ اٹھایا، ہاتھ سے یوں اس کو قریب کیا تو اس کو میں نے پکڑ لیا، اچھا اس کو ہاتھ میں دبوچ لیا اور میں چلنے لگا۔ اب میں چل ہی رہا تھا تو ایک اور پرندہ آیا اور وہ میرے سر پہ بڑے زوردار طریقے سے منڈلانے لگا۔ تو میں دل میں سوچا کہ یا تو یہ اس کی مادہ ہے اور یا یہ اس کا بچہ ہے کہ جو اوپر اتنا منڈلا رہا ہے بار بار منڈلا رہا ہے۔ تو لیکن میں خوب کچھ دیر چلتا رہا، اس کے بعد میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ کہتے بس میں جیسے ہی چھوڑا ہے اس کے بعد سے میں ایک دم بیمار ہو گیا، ایسا بیمار ہوا کہ میں کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اچھا اور پورا 1 سال تک میں اسی طریقے سے بیٹھ کے نماز پڑھتا رہا اور کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں، ایسی بیماری آئی۔ تو ایک مرتبہ میں رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہوں، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 1 سال سے بیمار ہوں اور ایسا معذور ہو گیا ہوں کہ کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، میں تو بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے ایک پرندہ کو تم پکڑا تھا، اس نے اللہ کے دربار میں فریاد کی، اس فریاد کی وجہ سے تجھ پر بیماری آئی ہے۔ اس نے شکایت کی تھی اللہ کے دربار میں، تیری شکایت کی اور شکایت کی وجہ سے اللہ نے تجھ پر بیماری ڈالی ہے، لہذا مجھ سے درخواست کرنا بے نتیجہ ہے، کیونکہ وہ پرندے کی شکایت اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے اور اس لیے تو بیمار ہے۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، اس کے بعد بڑی توبہ استغفار کرنے لگا۔ اسی طرح گزرتا ٹائم، تو میں اسی طرح ایک دم بیماری کی حالت میں بیٹھا تھا، تو ایک زمین کے گڈھے میں سے ایک بڑا سانپ نکلا، تو ایک بلی کا بچہ گزر رہا تھا، اس سانپ نے ایک دم بلی کا بچہ دبوچ لیا منہ میں۔ جیسے منہ میں دبوچا تو میں نے دیکھا، تو میں جلدی سے ایک ڈنڈا پڑا تھا، تو میں نے وہ ڈنڈا زور سے مارا اس سانپ کے، جیسے اس کے یہاں گردن میں مارا تو اس کا بچہ بلی کا اس کے منہ سے باہر نکل گیا۔ تو ادھر سے بلی ایک دم نکلی، بلی نے جیسے اپنا بچہ اٹھایا اور بھاگ گئی۔ کہتے جیسی اور سانپ اپنی بل میں گھس گیا، تو جیسی یہ نظارہ ظاہر ہوا تو کہتا کہ اس کے بعد میں اسی وقت سے ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، حشاش بشاش ہو گیا اور کھڑا ہو کے نمازیں پڑھنے لگا، طبیعت صحیح ہو گئی۔ تو اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، تندرست ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے دربار میں ایک بلی نے تمہارے لیے دعا کی، اصل میں وہ بلی کی دعا قبول ہو گئی، اس وجہ سے تجھے اللہ نے اس میں شفا دے دی۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پرندے ہیں، یہ چونٹیاں، یہ کیڑے، یہ پرندے، یہ بھی دعائیں کرتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ جب ہم بھلا کرتے ہیں تو اللہ کے حضور میں ہمارے لیے وہ رحمت کی دعا مانگتے ہیں، ہمارے لیے وہاں سفارش کرتے ہیں۔ اس لیے ایک جانور ہے، اس جانور کے اوپر آپ نے شفقت کر دی ہے، تو وہ جانور جو فریاد کر رہا ہے وہ اپنی زبان میں، بے زبانی میں خدا کے ہاں فریاد کر رہا ہے، آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور اگر آپ نے اس پر کچھ ظلم زیادتی کی، آپ سوچتے کہ اس کی کون سنے گا، لیکن نہیں، وہ سننے والا اس کی سنتا ہے جسے اس کو زبان دی ہے، لہذا اس کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے آدمی۔ یہاں تک کہ خود حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو میرے گھر والے پڑوس میں کسی جگہ پہ گئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ پیچھے مرغیوں کے ڈربے میں مرغیاں 10 بجے مرغیوں کا ڈربہ کھول دینا تاکہ باہر نکل کے دانا وانا چگ لیں، جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے۔ کہتے میں بیان القرآن تصریف لکھ رہا تھا، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کر دوں گا۔ میں اس کے لکھنے میں اتنا منہمک ہوا کہ میں بھول گیا ڈربہ کھولنا۔ اب کہتے کہ دوپہر ہو گئی اور میں تصریف لکھ رہا ہوں تو اچانک وہ مضامین کی آمد رک گئی۔ اب مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ہو گیا، مضامین کی آمد ابھی دماغ میں تھا، لکھ رہا تھا، اب قلم پہ نہیں آ رہا۔ بڑا بے چین پریشان، بار بار استغفار کروں، دعائیں کروں، پھر لکھوں، پھر بھی آمد نہیں۔ تو فرمایا اسی دوران میں اچانک مجھے یاد آیا کہ اوہو، وہ مرغیوں کی آواز آ رہی ہے ڈربے میں سے، تو لگتا ہے کہ وہ مرغیاں، میں کھولنا بھول گیا۔ میں جلدی سے دوڑا جا کے مرغیوں کا ڈربہ کھولا، اور خوشی سے اچھلتی کودتی بھاگی وہ میدان میں، دانا چگ رہی ہیں بھاگ۔ تو میں اس کے بعد آ کے جیسے اپنے مسجد میں بیٹھا ہوں، مضامین کی آمد شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور میں کہ دیکھو ان کو میرے اس طرز عمل سے اذیت اور تکلیف پہنچی تھی، تو اللہ کے حضور پتہ نہیں کیا فریاد کر رہی ہوں گی، اس کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دیا اور مضامین نہیں اتر رہے۔ تو آج ہم جو ہے یہ تو سوچتے ہیں کہ یار فلاں ولی اللہ مل جائے اس سے دعا کرا لیں، فلاں اللہ نیک بندے سے دعا کرا لیں، یہ نہیں سوچتے کہ گھر کی مرغیاں دعائیں کرتی ہیں آپ کے لیے۔ بھائی
پڑوس کے اندر جو ہے بیک یارڈ میں آنے والی چڑیاں آپ کے دعائیں کرتی ہیں، آپ وہاں رکابی پانی کی رکھے تو صحیح، آپ وہاں تھوڑے سے دانے اور چاول ڈالے تو صحیح، بلی اگر باہر آ گئی تو بلی کے آگے دودھ کا کٹورا رکھے تو صحیح، وہ دعائیں کرے گی۔ وہ معصوم جو دعا کرے گی وہ نبی کے نے خواب میں بتا دیا کیسے دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم جو ہے اولیاء کاملین کو تلاش کرتے ہیں، اور یہ اللہ نے بے زبان صبح شام ہمارے پاس چھوڑ رکھے ہیں، ان پر نگاہ ڈال لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح شام ہماری حاجتیں پوری کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، اس اور لیے اس کتنی کا خیال کرنا چاہیے۔ اچھی اور آسان بات